وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأوقاره شيئا أو قال فلا يأخذن أو قال فلا يقلمن من شعره وأظفاره شيئا. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام أن يتعبد له فيها أحب إلى الله من هذه الأيام وصيام كل يوم منها يعدل بصيام سنة وقيام كل ليلة منها تعدل بقيام ليلة القدر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلب أظفارك وتقص شاربك وتحلق عنتك فذلك تمام يوم الأضحية عند الله عز وجل أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آخر ہونے کو ہے. آج اس کی 27ویں تاریخ ہے. 2-3 روز میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بقرعید کا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ جو ایام آنے والے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے، اس کے 10 دن خاص طور پر اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں عبادت کی بہت اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے پہلے رمضان دیا، پھر عید کے بعد ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ شوال سے آپ احرام باندھ کر کے جا سکتے ہیں. اور پہلے زمانے میں لوگوں کو پہلے جانا بھی پڑتا تھا. شوال کیا بہت پہلے جانا پڑتا تھا، تب کہیں پہنچتے تھے، اور پہنچتے بھی نہیں تھے، اور پہنچ گئے تو لوٹنے کے بھی چانسز کم ہوتے تھے پانی والے جہاز سے. اب زمانہ سب بدل گیا ہے ماشاءاللہ سے. اب تو یہاں ابھی بیٹھے ہیں اور پتہ چلا کہ شام کو مکہ میں حاضر ہیں. تو یہ عشرہ ذی الحجہ اللہ رب العزت پھر اس کے بعد لے کر کے آ رہے ہیں. عبادات میں ایک ترتیب گویا چل رہی ہے، اور اس 10 دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ علماء کرام نے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کی راتیں زیادہ افضل ہیں اور یہ 10 دن اس کے ایام افضل ہیں. اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان کے بعد پورے سال میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں جو اتوار کی شام سے یا دوشنبہ کی شام سے شروع ہو جائیں گے. اس میں عبادت کا اپنا مقام ہے اور اپنی ایک حیثیت ہے. عبادت کی اس میں کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت. آقا فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ العمل الصالح فیہن من هذه الايام یعنی العشر. کوئی دن اللہ کے نزدیک
ان 10 دنوں کے مقابلے میں محبوب نہیں ہے۔ عبادت کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، تسبیح کے اعتبار سے، صدقہ کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے، ان ایام کی جو فضیلت ہے وہ اور دنوں کو حاصل نہیں ہے، رمضان کو ہٹا دیا جائے تو۔ اور سورہ والفجر میں جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے یہاں بھی جمہور مفسرین اسی طرف ہے، اور حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ یا تو عام دن کی فجر مراد ہے، روزانہ ایک نیا انقلاب لاتی ہے، روز صبح ایک نئی خبر لے کر کے آتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے تو ہمارے اعمال بد کی نحوست کی شکل میں کچھ لوگ مسلط ہے، روزانہ ایک نئی خبر آتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے، ورنہ کنڈیشن تو کافی خراب دکھ رہی ہے، جو اپیل آ رہی ہے اور ملک کی جو صورت ہے وہ کافی خراب دکھ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ بلیو ہے کہ چینی 200 روپے کلو نہیں 2000 میں بھی ہو جائے گی۔ اللہ نے کھلانا چاہا ہے تو کھلا دے گا، نہیں مقدر ہے تو نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ ہمیں ایمان کی وہ بے بہا نعمت اور دولت میسر ہے جو غیروں کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے یہاں تھوڑے سے حالات بگڑتے ہیں تو سوسائڈ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، عام طور پہ لٹک گئے پھانسی کے پھندے پہ، اور روزانہ آج کے ڈیٹا کے اعتبار سے ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس میں نہیں جانا ہے، وہ ہمارا ٹائم پورا ختم ہو جائے گا ابھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، قرآن میں اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ قسم ہے فجر کی، یعنی روزانہ کی فجر مراد ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس، حضرت علی، حضرت مجاہد، دیگر حضرات کا یہی قول ہے اور یہی کہنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی ایک دوسری روایت ہے کہ اس سے محرم کی فجر مراد ہے، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ نہیں، اس سے یہی عشر ذی الحجہ کی پہلی رات، پہلی فجر مراد ہے، جو پرسوں یا درسوں سے شروع ہوگی، اس کے بعد جو پہلی فجر آئے گی وہ مراد ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے مراد یہی ہے جو ایام آنے والے ہیں اور جو چلنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ جفت سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے، اور طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ان دنوں کو حاصل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، کوئی دن اللہ کے نزدیک ان دنوں کے مقابلے میں عمل کے اعتبار سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا ہے۔ فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتحمید، اس لیے ان دنوں میں تسبیح، تحلیل، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی کلمہ، درود، ذکر، تلاوت، نفلی نمازوں کی پابندی زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر کی جائے۔ دیکھیے فرائض اور واجبات اور سنتیں یہ تو ہر حال میں پڑھنی ہی ہے، ہم نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے یا ہم سے ساکت ہو گئی ہے۔ 95% نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اجماع کر لیا ہے اب نماز کا فریضہ ساکت ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ بھول جائیے، پکڑنا ہے اللہ کو اور پکڑ رہا ہے، اور ہماری اور آپ کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہے، الگ بات ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں عبادت اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھ لیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی، یعنی کوئی جہاد کے لیے نفلی نکل جائے تو اس کے مقابلے میں بھی ان دنوں میں عبادت کا ثواب زیادہ بڑھا ہوا ہے، جبکہ جہاد بھی ایک عبادت ہی ہے۔ آقا سے پوچھا گیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد کوئی کرنے نکل جائے تو کیا جو یہ عبادت کوئی کر رہا ہے اپنے ہاں اپنے گھر پہ، ان دنوں میں جو عبادتیں اس کی نفلی چل رہی ہیں وہ اس کے مقابلے میں بھی بھاری ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں بھی ان دنوں میں عبادت جو ہے اس سے بھاری پڑتی ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال عليه الصلاة والسلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کوئی آدمی نکلے اپنا جان اور مال دونوں لے کر کے اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، یعنی شہید ہو جائے، مال بھی اس کا لگ جائے اسی راستے میں اور شہادت بھی اسے مل جائے، تو پھر وہ شخص اس کے مقابلے میں جو عبادت کر رہا ہے ان دنوں میں بڑھ جائے گا، وہ مجاہد بڑھ جائے گا جو ایک تو جان شہادت نوش کر لے، دوسرے اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ ایسا شخص اس عبادت کرنے والے کے مقابلے میں بڑھ سکتا ہے، ورنہ ان دنوں میں عبادت کرنے والے کی حیثیت اور اہمیت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ نفلی جہاد کرنے والے کے مقابلے میں بھی اسے افضل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہے ہیں۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ما من ایام ان یتعبد فیہا احب الی اللہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان دنوں کے مقابلے میں۔ پھر کیا فرمایا؟ والصیام یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، اس میں ہر ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی روزہ کب تک رکھیں گے؟ 9 ذی الحجہ تک۔ 10ویں ذی الحجہ میں روزہ مت رکھ لیجیے گا، بقرعید میں روزہ حرام ہے حضرت صاحب۔ بعض لوگ بقرعید کے گوشت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ آ جائے تب کھائیں، اپنی قربانی سے کھانا افضل ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہتر یہی ہے کہ آدمی رکا رہے اور اپنی قربانی ہو جائے تو اس سے کھائیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اب یہ روزہ چل رہا ہے، روزہ آج روزے سے ہے، بھیا بقرعید میں روزہ حرام ہے، اللہ میاں کے مہمان ہو نا، تو اللہ میاں کے مہمان بن کے پیٹو قاعدے سے، اس روز روزہ حرام ہے۔ سال کے 5 دن میں روزہ حرام ہے، ایک تو عید کا دن اور دوسرے یہی بقرعید، اور اس کے بعد 3 دن اور 4 دن، پورے سال میں یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اسے ثواب کے بجائے الٹا عذاب ملے گا، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو روزہ اس دن میں نہیں ہوتا ہے، تو یہ 9 دن کی بات چل رہی ہے، تقریباً 10 دن بولا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا، کوئی دن اللہ کو اس دن کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہیں ہے عبادت کے اعتبار سے، اور اس میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ شب قدر شوال میں ہوتی نا، محرم میں ہوتی ہے، اچھا رمضان میں ہو رہی ہے۔ ہمارا بیان سننے والا اگر اتنا نہ جان سکا تو پھر وہ ہمارا بیان نہیں سن رہا ہے، پھر سمجھ لیجیے کہ وہ ہمارا بیان نہیں سن رہا ہے کبھی۔ تو شب قدر کی عبادت کے برابر ان دنوں میں عبادت ہے، اور نفلی عبادتوں کا ثواب اس کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اور رہا 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ بقرعید سے 1 دن پہلے، جسے بعض لوگ عرفہ کا کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو چڑھی رہتی ہے، تو سعودی کے اعتبار سے رکھتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ بھیا جہاں ہے آپ اس تاریخ میں جو 9 تاریخ پڑے گی اسی اعتبار سے آپ رکھیے، وہ عرفہ کا وقت تھا، آپ نے عرفہ کا لفظ استعمال کر دیا، ورنہ ابو داؤد شریف کی صاف روایت ہے، بائیں صفحہ پہ تقریباً آدھے صفحہ پہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم التاسع، آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں آپ کیا کہیں گے، یہاں تو عرفہ کا لفظ بھی آقا نے استعمال نہیں کیا، آقا کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں جو رہے گا اس کے یہاں جب 9 ذی الحجہ پڑے گی تو پھر اس دن وہ روزہ رکھے۔ اس ایک دن کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 سال کے گناہ اس ایک دن کے روزے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں، تھوڑا گرمی تو چل رہی ہے لیکن ظاہر ہے چھٹی رہے گی نا تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ رکھتے نہیں ہیں کیونکہ گھر جاتے ہیں تو وہ ماحول نہیں ملتا نا، اس لیے بیچارے جا کر کے اسی میں ضم ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہیں پکے جو اپنا اثر جا کے چھوڑتے ہیں، اور میں بار بار کہا کرتا ہوں اپنے طلبا سے، دیکھو متاثر مت ہویا کرو، مؤثر بننے کی کوشش کرو۔ یہ کیا جس کو دیکھا بس اس کے ڈھال میں ڈھلنے لگے، یہ تو سمجھ میں آیا کہ اندرونی کمزوری ہے، اندر سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آ رہا ہو ہماری ضروریات کی صحت پہ اور ہمارے ایمانیات پہ کوئی اثر نہ پڑے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے اندر سے۔ کوئی لکھپتی آ رہے ہیں، کروڑپتی آ رہے ہیں، اربپتی آ رہے ہیں، فلانے نیتا صاحب آ رہے ہیں، فلانے پریتا صاحب آ رہے ہیں، فلاں ماحول اور کلچر لا کر کے تھوپا جا رہا ہے، ساری چیزوں کو بڑی آسانی سے اپنے ایمان کی بنیاد پہ ریجیکٹ کرتے ہوئے چلیے، یہ مضبوطی اندر ہونی چاہیے۔ جب آپ گھر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بقرعید بعد میں پوچھتا ہوں ہر درسگاہ میں 2 یا 3 لڑکے ملتے ہیں، ہم نے روزہ رکھا تھا، باقی سب کہتے نہیں رکھا تھا۔ کیوں؟ نہ گھر کا ماحول ہے نہ گاؤں کا ماحول ہے، اور یہی بچے جب محرم میں یہاں رہتے ہیں، اس کی فضیلت اس کے مقابلے میں کچھ کم بھی ہے، تب بھی یہ پورے بچے روزہ رکھتے ہیں اور مدرسے کا ماحول رمضانی بنا دیتے ہیں۔ پورے بچے روزہ رکھتے ہیں عام طور پہ، جسے نہیں رکھنا وہ بھی دیکھا دیکھی رکھ لیتا ہے۔ مسل مشہور ہے دیکھا دیکھی پاپ، دیکھا دیکھی پل، یعنی دیکھ کر کے لوگ اچھائی کرتے ہیں اور دیکھا دیکھی لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے، اور لوٹ کے آئیے گا تو ہم پوچھیں گے ضرور ہر سال کی طرح سے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے ایک پوائنٹ نکالا، ایک نقطہ، کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہوں گے۔ تو پتہ چلا کوئی روزہ رکھ لے گا تو 1 سال اور زندہ رہے گا، جیون بیمہ ہے اس کا، 1 سال اور زندہ رہے گا۔ تبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ بھائی جب رہے گا گناہ کرے گا تب نا، لیکن یہ نقطہ بادل حقوق ہے، ایک پوائنٹ کی بات ہے، نکالی گئی ہے، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ رکھیں اور پتہ چلا ٹکوک گئے بقرعید بات تو کوئی آ کر کے ہم کو پکڑ لے، تو کہا رہے دے روزہ رکھی ہوں مری نا، اور ہمارے ابو رکھے رہے تب بھر کے۔ بھائی ایسا اللہ کو دینا ہے 2 سال کا تو وہ کسی بھی طرح سے دے سکتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے دے سکتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ والی بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ امید رکھتی ہے کہ اگر روزہ کوئی رکھ لے گا تو اس حدیث سے یہ اشارہ لگ رہا ہے کہ اسے 1 سال کی اور لائف مل جائے گی اور زندگی مل جائے گی۔ تو 9 ذی الحجہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات،
چاند دیکھتے ہی جو ہماری طرف حکم متوجہ ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان یضحی فلا یأخذ من شعره واظفاره شیئا او قال فلا یأخذن او قال فلا یقلمن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو من اراد منکم ان یضحی فلا یأخذن من شعره واظفاره شیئا، تو پھر وہی کرے کہ پہلے ہی بال ناخن کاٹ لے اور جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، ہمارے یہاں واجب تو نہیں لیکن مستحب ضرور ہے، اور اس کے فوائد اور فائدے اور ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ اب کچھ لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ 10 دن نہ بناؤ تو تھوڑا مچھلیاں بڑھ جاتی ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ کچھ لوگ تو سال بھر نہیں بناتے، مچھلیاں ان کی منہ میں جا رہی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں 10 دن روکا جا رہا ہے تو رک نہیں رہے، اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد پھر کیا کریں ایک دم چھلا دیں۔ بھائی جب آپ نے چھوڑ دیا ہے تو اب طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے داڑھی نہیں چھلائیں گے۔ چھوڑ دیا تو اللہ واسطے چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو واجب کے قریب ہے، کل قیامت میں اگر اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو کر کے ہم سے پوچھ لیا ذرا یہ بتا دے کہ ہماری شکل اور صورت میں کیا کمی تھی کہ تو اسے چھوڑ کر کے غیروں کی شکل اور صورت اختیار کر رہا تھا، تو ہمارے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ذرا سا سوچے، دل پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھ کر کے سوچے۔ اللہ کے حبیب نے وہاں کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ بتا دے بس کیا جواب ہوگا اور کون سا جواب آئے گا۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ کس نے بتا دیا ہے کہ داڑھی سے چہرہ بدنما لگتا ہے؟ داڑھی سے مرد پتہ چلتا ہے، داڑھی سے شیر معلوم ہوتا ہے۔ شیر کے بال لٹکتے رہتے ہیں تبھی وہ خوخار دکھتا ہے اور جمتا ہے، اس کے بال چھیل دیے جائے تو وہ شیر نہیں نارملی دکھنے لگتا ہے۔ اس لیے داڑھی رکھیے اور ہمت کر لیجیے، اور اگر بیوی نہیں مان رہی ہے تو کہہ دیجیے بیوی سے کہ ہمیں بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس سنت کے مقابلے میں ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے سعودی عرب کی خاتون نے ابھی چھوڑا تھا نا اپنے شوہر کو، نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس نے کئی لاکھ دے کر کے خود کھلا کر لیا، کئی لاکھ ڈالر میں کہا ایسے شوہر کی ضرورت نہیں جو ہمیں نماز نہ پڑھتا ہو، اور بالکل صحیح کہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اسے دھرتی پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے چھوڑ رکھا ہے تو الگ بات ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسے دھرتی پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ بے نمازی کی نحوست کا ہمیں اور آپ کو جیسے لگتا ہے احساس ہی نہیں ہے۔ ایک بے نمازی پورا ایک علاقہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہاں پورا گھر بے نمازی ہے۔ لے تعویذ، لے کھیلا، لے کھوٹی، اے کھوٹا، گاڑے جا رہے ہیں، گاڑتے لائے کے بابا کا دونوں فرق نہیں پڑنے والا بھیا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جو ہمارے بد کی سبب سے مصیبتیں آ رہی ہیں وہ تعویذ گنڈے سے نہیں حل ہونے والی ہے، اسے اپنے اعمال کو ہمیں سنوارنا پڑے گا، اور سنوار کر کے اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ مصیبتیں زائل ہوں گی اور وہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ اگر کوئی رکھے گا تو اسے 2 سال کا ثواب ملے گا، پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ تم میں سے جسے قربانی کا ارادہ ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب یہ مسئلہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، جن کے پاس وسعت ہے اور قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ بال ناخن نہ کاٹے، حاجیوں کے ساتھ تھوڑا مشابہت ہو جائے تاکہ جو رحمت کی گھٹائیں وہاں برس رہی ہیں یہاں بھی ان کے اوپر برس جائے، کوئی فوارے آ جائے اور کچھ فائدہ مل جائے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو بیچارہ غریب ہے، جس کے پاس وسعت نہیں ہے، وہ ہاتھ مل رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی قربانی کرتے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کوئی بندش چھوڑی ہو، سب کے لیے راستہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابو داؤد شریف، مسند احمد کی یہ روایت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کو یعنی بقرعید کو میں عید بناؤں اپنی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا رأیت ان لم اجد الا منیحۃ الانثى افاضحی بها، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک بکری کے، دودھاری بکری ہے، وہ بھی میں نے عاریت پہ دے رکھی ہے، مگنی پہ دے رکھی ہے، کچھ دودھ ملتا ہے اس سے کام چلتا ہے، افاضحی بها، کیا میں غریب آدمی اسی اپنی ایک بکری کی قربانی کر ڈالوں؟ میرے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ سنیے آقا کا جواب، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے راستہ دیکھیے کیسے مل رہا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریبوں کے لیے تسلی کا سامان۔ آقا نے کیا فرمایا؟ لا، تم ایسا مت کرو، بکری کی قربانی مت کرو، ولیکن تقص شاربک، آپ اپنی موچھ موڑ لیجئے، اپنے ناخون کاٹ لیجئے، اپنا سر مڈا لیجئے، اپنے زیر ناف بال کو صاف کر لیجئے۔ کب؟ جب بقرعید کا دن آ جائے، تب جب لوگ قربانی کر رہے ہو تب آپ جیسے قربانی کے بعد لوگ بال وال صحیح کرتے ہیں ایسے ہی اس دن آپ قربانی کر لیجئے، یعنی آپ بھی بال ناخون کاٹنے سے ابھی رکے رہیے، اور آپ کب کاٹیے گا؟ جب قربانی لوگوں کی ہوگی تب آپ کاٹ لیجئے گا۔ فذلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، یہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی ہوگی اور تمہاری قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے جہاں تک میں نے یہ سمجھا کہ جس کے پاس قربانی کے لیے وسعت نہیں ہے وہ بھی بال اور ناخون عشرہ ذی الحجہ سے پہلے کاٹ کے چھوڑ دے، اور جب قربانی کا دن آئے تو پھر بال اور ناخون اپنے کاٹ لے، انشاءاللہ اسے بھی قربانی کا ثواب اس کی نیتوں کی برکت سے مل جائے گا۔
تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک ہمیں اور آپ کو تکبیر تشریق کہنی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور کیسے کہنی ہے؟ مرد لوگ بلند آواز سے کہیں گے، تھوڑا مزید گونج جائے. مردوں پر یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد جماعت سے جو پڑھی گئی ہے واجب اور ضروری. جماعت سے نہیں پڑھے تو بھی کہنے ٹھیک ہے، لیکن جماعت کے بعد واجب اور ضروری. اور عورتوں میں بھی واجب ہے بعض علماء کے یہاں، اور بعض علماء کہتے نہیں عورتوں میں واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، وہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ان پر بھی واجب ہے. مرد حضرات کو تو یاد آ جاتی ہے کیونکہ جماعت سے نماز ہوتی ہے، کوئی ایک بھول سے کرتا ہے تب تک سب لوگ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ عورتیں نہیں پڑھتی. اور جب ہمارا مرد نماز ہی پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو کس منہ سے جا کے پوچھے گا کہ بٹیا سے اور بیٹوا سے یا پتوں سے یا اپنی اہلیہ سے کہ تکبیر تشریق پڑھے کہ نہ پڑھے؟ تو وہ منہ کے کہیں تو نماز پڑھے گئے رہے کہ نہیں پہلے ہی بتاوا. اچھا طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پہ لکھ کر کے چپکا دیا جائے، لگا دیا جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اور بعض صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان دنوں میں چاہے بازار میں رہے، چاہے گھر پہ رہے، چاہے مسجد میں رہے، تسبیح اور تحلیل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. بعض صحابہ کرام تو بڑے بلند آواز سے نعرے کے ساتھ باقاعدہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے. اتنی زیادہ اہمیت ان 9 اور 10 دنوں میں ان نفل عبادتوں کی ہے. اور آخر میں ایک بات، اب یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، مسئلہ اسٹیج سے نہیں بتایا جاتا، کوئی کچھ کا کوئی سمجھ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک سو سن لیجیے بس اور بات ختم. کہ قربانی واجب کس پہ؟ کل ہفتہ بتا دوں تو اگلے ہفتہ کیا کریے اور پھر بقرعیدیوں کو بیان کرے گا. بقرعید میں بیان ہوتا ہے، قربانی پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں پورا جواب وہاں دیا جاتا ہے. جس کو سننا ہوگا وہ بقرعید کی نماز ہمارے پیچھے پڑے گا انشاءاللہ. تو قربانی ہے کس پر واجب؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا دونوں تھوڑا تھوڑا ہے اور ملا دیا جائے تو ایک نصاب کو پہنچ جائے گا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے گا. یا یہ بھی نہیں ہے پھر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. یا تجارت کا مال اتنا ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر وہ مال پہنچ جا رہا ہے جس کی قیمت کرنٹ ٹائم میں 1,00,000 تقریباً 77,000 پہنچ رہی ہے. 1.5 سال پہلے چاندی بڑی سستی تھی، سونا بڑا سستا تھا، تب 50-60 ہزار پہ لوگوں پہ قربانی واجب ہو جاتی تھی. آج کے دور میں ابھی میں نے کل پتہ لگایا ہے تو ریٹ جو نکلا ہے وہ 1,76,400 کچھ روپے، یعنی تقریباً 2.25 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جسے گنجائش ملے یعنی جو صاحب نصاب ہو بقرعید کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں بھی سورج ڈوبنے سے پہلے آخری دن کے پہلے اس کے پاس مال آ جائے تو پھر اس میں قربانی واجب ہے. اگر نہیں کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی اجازت نہیں. اس لیے دل سے کیجیے، جوش سے کیجیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، کوشش کر کے حصہ لیجیے. اور ایک کام اور کیجیے کہ بھیا بکروا کروا کچھ لایا تو اپنے کیا ہوا کھولنا دے، ایک دم ٹھیلا پہ کھاتے، ایک دم ان کا کھیت کھاتے، ایک دم ان کے گھر کھاتے. اس کے بعد کہے ہمارا بکروا بہت تازہ موٹا رہا، جب ہم قربانیاں کیے رہے 35 کلو گوشت نکلا، کل حرام رہا. قربانی کا جانور سے بے عیب ہونا ضروری نہیں ہے، جس مال سے خرید رہے ہیں وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، اور جو مال کھلا رہے ہیں وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ کے وہ قبول ہوتا ہے. ورنہ گوشت اور پوشت ہے، کھا لیجیے اور لیٹرین چلے جائیے، کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین.